بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتدائی کلام کہ جن کا نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے دن جو چل رہے ہیں یہ خم غدیر، عید غدیر کے چل رہے ہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,40,000 صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے خم غدیر کے مقام پر ایک بہت عالی شان خطبہ دیا، جو کہ 3 گھنٹے تک آپ نے وہ خطبہ دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اللہ کا حکم ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جس میں جناب میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے محبوب کو، خم کا مدان کر دے اعلان، خم دا مدان کر دے اعلان، خم دا مدان کر دے اعلان، خم دا مدان کر دے اعلان، الحاجاں دے وچ اصحاباں دے وچ، الحاجاں دے وچ اصحاباں دے وچ، حیدر دی شان کر دے بیان، خم دا مدان کر دے اعلان، خم دا مدان کر دے اعلان، الحاجاں دے وچ اصحاباں دے وچ، حیدر دی شان کر دے بیان، حیدر دی شان کر دے بیان۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس میں سے میں کچھ فضائل مولا علی علیہ السلام کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ دونوں ہاتھ پکڑ کے اس طرح بلند کیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب علی کے دونوں پاؤں رسالت مآب کے گھٹنوں تک آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ من کم تو مولا فہذا علی مولا، جس دا میں رہبر، جس دا میں مولا، اس دا علی مولا ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان نشاور کی، علی ہی کی ذات ایسی ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت خدا کی عبادت کی۔ جتنے مرد تھے ان میں سے کوئی بھی نبی کے ساتھ فریضہ عبادت میں تیار نہ تھا۔ لوگوں تم علی کی فضیلت کے دل سے قائل ہو جاؤ، کیونکہ انہیں خدا نے برتری فضیلت سے نوازا ہے، اور انہیں اپنے مولا قبول کرو، کیونکہ پروردگار عالم ہی نے ان کا تقرر و تعین فرمایا ہے۔ لوگوں علی کی جانب سے معین امام ہے، اور جو کوئی ان کی ولایت کا منکر ہوگا نہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ یہ بات طے ہے کہ پروردگار عالم نے علی کے بارے میں جو بھی حکم دیا ہے اس
اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ اور حشر میں بہت برا سلوک ہوگا۔ جو مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کرے گا انہیں بہت ہی برا اور نہ ختم ہونے والا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں ڈرتے رہو، دیکھو کہیں ان کی مخالفت مول لے کر آگ میں جلنے کا سامان نہ کر لینا، اور وہ بھی ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو حق کا انکار کرنے والا کے لیے دہائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، لوگوں گزشتہ نبیوں کو میری ہی بشارت دی گئی تھی، میں تمام پیغمبروں اور جملہ انبیاء و مرسلین کا آخری اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق کے لیے اللہ کی جانب سے حجت ہوں۔ اس حقیقت میں جو ذرا سا بھی شبہ کرے گا وہ پہلے والے عہد جاہلیت کے کافروں جیسا کافر ہو جائے گا، اور اس طرح جو میری اس بات کے کسی جز میں بھی ذرا برابر شک کرے گا، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو میری تمام باتوں پر شک کرتے ہیں، اور ایسے شک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لوگوں، خداوند تعالیٰ کی مجھ پر عطا اور بڑا احسان ہے، اس نے مجھے اس فضیلت و بزرگی سے سرفراز فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا ہوتا ہی نہیں، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے ہے اور ہر حال میں ہمیشہ کے لیے شکر کا مستحق ہے۔ اے لوگو، علی کے فضل اور کمال کو تسلیم کرو، کیونکہ میرے بعد دنیا بھر کے مردوں اور عورتوں میں سب سے زیادہ کمال کے مالک وہی علی ہیں۔ یاد رکھو، پروردگار عالم ہمارے ہی تصدیق و وسیلہ سے تم کو رزق دیتا ہے، اور ہماری ہی برکت اور فیض رسانی سے یہ دنیا قائم ہے۔ ملعون و مغضوب ہے، لعنت کا مارا ہوا ہے اور غضب الہی کا شکار ہے وہ شخص جو میری اس بات کو انکار کرتا ہے، جو میری اس بات کو نہیں مانتا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے جانشین ہیں، نیز جن کی پیروی کرنے کا فرمان پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ اے لوگو، علی اور میری اولاد پاک طاہر ذریت ثقل اصغر ہے اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے اور ایک دوسرے سے مکمل موافقت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ یہ مخلوق خدا کے امین اور اس کی جانب سے زمین پر مقرر و متعین حاکم اور آگاہ ہو جاؤ۔ میرے فرض پورا ہوا، اخلاق عالم کا پیغام پہنچا دیا، میں نے جو سنانا تھا وہ سنا چکا، ہر بات اجاگر اور روشن کر دی۔ یہ پاک پروردگار کا حکم تھا، اس نے امر کیا، میں نے بیان کر دیا۔ یاد رکھیں، میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی امیر المومنین نہیں ہے، اور میرے بعد اس کے سوا کسی کے لیے بھی مومنین کا امیر اور سردار ہونا آئینی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپ کے پیر حضور کے گھٹنوں تک آ گئے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علی میرے بھائی ہیں، میرے جانشین ہیں،
میرے علم کے محافظ، میرے بعد میری امت کے حاکم، سربراہ اور کتاب خدا کی تفسیر کے لیے میرا نائب و جانشین ہے۔ یہی کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو لائیں گے اور مرضی الہی پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ دشمن خدا سے جنگ کرتے رہیں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والوں سے اخلاص برتتے رہیں گے۔ علی ہی خدا کی نافرمانی کرنے سے لوگوں کو منع کرنے والے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام، ایمان والوں کے سردار اور رشد و ہدایت کرنے والے پیشوا ہادی ہیں۔ الاواز یہی وہ رہبر و ہادی ہیں جو فرمان الہی کے مطابق عہد شکنوں، گمراہوں اور غالیوں کو کفر کردار تک پہنچانے والے ہیں۔ لوگوں، یہ میں سب کچھ بحکم خدا کہہ رہا ہوں اور اس کے حکم کے علاوہ میرے ہاں بات نہیں بدلتی۔ پروردگار تیری بارگاہ میں میری التجا ہے کہ جو علی کا دوست ہو تو اسے دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے ان سے تو بھی دشمنی فرما۔ علی کے منکروں پر تیری جانب سے لعنت ہو، اور جو علی کے حق پر دست اندازی کرے انہیں تو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا دے۔ پالنے والے، تو نے مجھے بتایا کہ امامت تیرے ولی علی کا حصہ ہے۔ تیری منشا یہ تھا کہ اس حقیقت کو میں لوگوں کے سامنے بیان کر کے علی کے تقرر کا اعلان کر دوں، اس لیے کہ تو اپنے بندوں کے لیے ان کے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کی بھی تکمیل فرما دی، ساتھ ہی ساتھ اسلام کو ان کے لیے پسندیدہ قرار دے دیا۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ پروردگار، تو گواہ رہنا کہ میں نے فرض رسالت انجام دے دیا۔ لوگوں، اس بات کو بھول نہ جانا کہ خدائے پاک نے تمہارے دین کو علی کی امامت سے کامل کر دیا ہے، لہٰذا جو شخص علی کی ذریت جو قیامت تک حق کے رہنما ہیں کی پیروی نہیں کرے گا یا ان کو ان کی جگہ سے ہٹائے گا تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے سارے اعمال ضبط یعنی سلب کر لیے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خدا ان کے عذاب میں ذرا برابر کمی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دے گا۔ لوگوں، علی تم سب سے زیادہ میرے مددگار، حقدار، قریب تر اور عزیز ترین ہے۔ علی سے میں خوش ہوں، میرا خدا خوش ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں رضائے الہی کا تذکرہ ہو اور اس کے مخاطب علی نہ ہوں۔ نیز خداوند عالم نے اپنے کلام میں جہاں کہیں بھی ایمان والوں کو کہہ کر خطاب کیا وہاں اولین مقصود علی کی ذات گرامی اور اسی طرح تصیف کی ہر آیات کا عنوان علی ہی کا کردار ہے۔ سورۃ حل عتیق میں بہشت کے مستحق ہونے کی گواہی بھی علی ہی سے مخصوص ہے۔ یہ مکمل سورہ انہی کی شان میں نازل ہوا، ان کے علاوہ اس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی۔ لوگوں، علی دین کے حامی و ناصر، رسول اللہ کے مددگار، انتہائی متقی، مجسمہ طہارت اور سراپا رشد و ہدایت ہیں۔ دیکھو، تمہارا نبی بہترین نبی ہے اور اس کا وصی سب سے اعلیٰ وصی ہے، نیز اس کے فرزند تمام انبیاء کے جانشینوں سے بہترین جانشین ہے۔ لوگوں، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے پیدا، مگر میری نسل علی کے ذریعے چلے گی۔ اے لوگوں، ابلیس ملعون کا حسد ہی تھا جو حضرت آدم کے
जन्नत से निकलने का सबब बना तो अली पर हसद ना करना, वरना तुम्हारे सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। जनाब आदम के ज़मीन पर आने का सबब सिर्फ एक तर्क औलाद था, हालांकि वो खुदा के बरगज़ीदा थे। अब तुम ही बताओ, अगर तुमने खुदा के हकाम की खुला खिलाफ वर्जी की तो फिर तुम्हारा हशर क्या हो गया। हालांकि तुम ही हो। तुम में से ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के दुश्मन हैं। हाँ, वो बदनसीब ही होगा जो अली से दुश्मनी रखे। अली के दोस्तों की निशानी तो ये है कि वो परहेज़गार होंगे, मोमन व मुखलस होंगे। खुदा की कसम, सूरत वल असर अली ही के लिए नाज़िल हुआ। लोगों, मैं रब इज़्ज़त को गवाह करके कहता हूँ कि मैंने फ़र्ज़ रसालत अदा कर दिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस यही काम होता है कि वो पैगाम पहुंचा दे। लोगों, खुदा से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है और आखिरी दम तक इस्लाम से वाबस्ता रहो। लोगों, ईमान ले आओ अल्लाह के रसूल और इस नूर पर जो इसके साथ साथ आया, इससे पहले कि खुदा इनके चेहरे बिगाड़ कर पीछे की तरफ फेर दे। ऐ लोगों, महबूद मुतलक ने अपने नूर हिदायत को पहले मुझ में समोया, फिर अली इसका मरकज़ बना और इसके बाद कायम आले मोहम्मद तक अली की ज़ुर्रियत तहरा इसकी जलवागाह करार पाई। कायम आले मोहम्मद वो है जो खुदा का हक लेंगे और हमारा भी हक को हासिल करेंगे, क्योंकि पाक परवरदिगार ने हमें तक़सीर व कोताही करने वालों, दुश्मनों, मुखालिफों के अलावा ख़यानतकारों, गुनाहगारों नीज़ दुनिया भर के जफाशारों पर हुज्जत करार दिया। लोगों, याद रखो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझसे पहले बहुत रसूल गुज़र चुके हैं। लिहाजा अगर मैं दुनिया से चल बसूँ या कत्ल कर दिया जाऊँ तो तुम उल्टे पाँव पलट जाओगे, और जो इस तरह उल्टे पाँव फिरेगा यानी बेदीनी का मुजाहरा करेगा, वो खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और परवरदिगार आलम अनकरीब शुक्रगुजारों को अच्छा अजर देगा। आगाह हो जाओ, अली इब्न अबी तालिब ही तो है सब्र व शुक्र जिनकी सफ़ात है, और फिर इनके सुलभ से मेरी ज़ुर्रियत इस सिफत से है कि ए लोगो, तुम खुदा पर अपने सलाम लाने का एहसान मत जतलाओ, वरना ग़ज़ब इलाही का निशाना बन जाओगे और वो तुम्हें सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला कर देगा। यकीनन बिलाशुबा व तरतीब अल्लाह तुम्हारी ताक में है। ऐ लोगों, मेरे बाद ऐसे लोग भी पेशवा होंगे जो लोगों को दोज़ख का रास्ता दिखाएंगे और बरोज़ क़यामत वो बेयारो मददगार होंगे। सूरत अल-क़सस। ऐ लोगों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़ारी का ऐलान करता हूँ और मेरे खुदा भी इनसे बेजार है। ऐ लोगों, इस किस्म के पेशवा, इनके पैरोकार, साथी और इनकी तबाह करने वाले तमाम जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में जाएंगे और इतना बुरा ठिकाना है इन मगरूर और सरकश लोगों का, बहुत बुरा ठिकाना है। हाँ, ये वही अरबाब सिफा है, कुतब लिखने वाले, जिनका मकसद ये था कि अली के मुरासम जानशीनी को दरहम बरहम कर दिया जाए। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने अहद पैमान किया था, इसका मुआहदा भी लिखा था। जो इस कार्रवाई में शरीक थे वो ख़ुद इस तारीख को देख लें। इस वक़्त गिनती के चंद आदमी ही निकले जो साजिश को पहचान सके। लोगों, मैं क़यामत तक के लिए मनसब इमामत को अपने बाद अपनी आल में अमानत और वरासत करार दे रहा हूँ और यकीनन
جس امر کی تبلیغ کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا اس میں میں نے پہنچا دیا تاکہ قیامت تک میری امت کے تمام لوگ خواہ وہ حاضر ہوں یا غیر حاضر موجود ہوں یا غیر موجود پیدا نہ ہوئے ہوں، یہ پیغام ایک حجت بن جائے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خلافت کے مقدس منصب کو ملکیت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کا قدم اٹھانے والے اور ان کے ہم نوا سے خدا نے نفرت یعنی بیزاری کی ہے، اور وہ قرآن مجید میں کہتا ہے، ہم ان قریب تم دونوں گروہوں جن و انس کی جانب متوجہ ہوں گے، اور تم دونوں کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں اور دھوؤں کے بادلوں کی زد میں لے لیں گے، پھر تم ایسے بے بس ہو جاؤ گے، یہ عذاب تمہارے روکنے سے نہیں رک سکے گا۔ اے لوگو، خدائے بزرگ و برتر تمہیں یوں چھوڑنے والا نہیں جب تک کہ وہ کھرے کو کھوٹے سے اور اچھے کو برے سے الگ نہ کر لے، اور نہیں ہے اللہ تمہیں غیب کا علم دینے والوں لوگوں ایسی بستی نہیں جس کے باشندوں کو آخر کار پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے باعث برباد نہ کر دیا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس عنوان سے وہ ان آبادیوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے جن کے رہنے والے ظلم و ستمگر ہوں۔ پھر سنو، یہ علی تمہارا امام ہے، تمہارا آقا ہے، اور ان کی ذات وحدہ خداوندی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو ہر صورت میں سچا ثابت کرتا ہے۔ اے لوگو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں اکثر گمراہ تھے، اور اس پیدا کرنے والے نے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا، بالکل اسی طرح وہ بعد والوں کو بھی ہلاکت و بربادی تک پہنچائے گا، یعنی نصب و نبود کر دے گا۔ لوگوں، حق تعالیٰ نے مجھے امر و نہی کی تعلیم دی اور میں نے یہ سب کچھ علی کو سکھا دیا۔ علی خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کا حکم مانو تاکہ محفوظ رہو، ان کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت کی راہ پاؤ، جس کام سے علی منع کرے وہ نہ کرو تاکہ سیدھے راستے پر چل سکو۔ بس علی ہی کی منشا کے مطابق چلو اور ان کے راستے سے علیحدہ راہ اختیار نہ کرو۔ لوگو، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کرنے اور جس کی طرف گامزن ہونے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، اور پھر میرے بعد علی ہے، پھر میرے وہ بیٹے امام ہیں جو علی کے فرزند اور میری آل ہے، یہ سب حق کے رہنما اور عدل و قرآن کے نگہبان و پاسبان ہیں۔ پھر سرکار ختم المرتبہ نے سورۃ المبارک حمد تلاوت فرمائی اور فرمایا، یہ سورت میرے واسطے اور علی اور اولاد علی کے حق میں ہے، انہی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور انہی سے مختص ہے جو خدا کے دوست ہیں، جنہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ حزن و ملال حاضر ہوگا۔ سورۃ یونس۔ نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں، خدا کی جماعت کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے۔ اور سنو، علی کے دشمن انتشار پسند ہے، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، شیطانوں سے ان کا رشتہ اور بھائی چارہ ہے، جو کہ ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چپکے بڑی چکنی چیڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آگاہ ہو جاؤ، ان کے دوست وہ مومن ہیں جنہیں کلام پاک میں یوں یاد کیا گیا ہے، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم انہیں دشمن خدا رسول کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بند یا قوم قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان
راست کر دیا ہے اور اپنی خاص ہدایت سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی صحابان کی تعریف میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، بس انہیں لوگوں کے لیے امن عافیت ہے اور ان کو ہدایت حاصل ہوئی۔ ہاں، ان کے دوست وہی ہیں جو نہایت اطمینان، امن و سلامتی سے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے جن کا استقبال کریں گے اور ان کے حضور سلام بجا لائیں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ یہ آؤ بس اب تم یہاں رہو، ہمیشہ رہو۔ نیز علی اور فرزند علی کے پیروکاروں بے حساب و کتاب معیشت میں پہنچیں گے۔ علی اور اولاد علی کے دشمن آگ میں جلیں گے، دوزخ کی ہولناک کی چیخیں سنیں گی، جہنم کا جوش و خروش دیکھیں گے۔ ان کے سامنے یہ منظر ہوں گے۔ جو گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ دوسرے گروہ پر لعنت بھیجے گا۔ سورۃ الاعراف۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے، جیسے ہی کوئی جتھا جہنم وصال ہوگا تو عذاب پر مامور فرشتے ان سے دریافت کریں گے، کیا تمہارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورۃ الملک۔ اور علی اولاد علی کے دوست کیا عظمت ہے، وہ ایسے باعظمت ہیں جو بے دیکھے اپنے پا لینے والے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انہی کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور یہی لوگ اجر عظیم کے حقدار ہیں۔ سورۃ الملک۔ اے لوگو، غور کیا تم نے کہ جنت اور جہنم میں کتنا فرق ہے، اور یہ فرق بھی ملاحظہ کرو کہ خدا نے ہمارے دشمنوں کی مذمت کی ہے، ان پر لعنت بھیجی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ ہمارے دوستوں سے محبت فرماتا اور ان کی تعریف و تصفیہ بیان کرتا ہے۔ اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور علی تمہاری ہدایت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اے لوگو، میں محمد اللہ کا نبی ہوں اور علی میرے جانشین وصی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اور خاتم الائمہ ہمارے مہدی قائم ہیں، سن لو۔ وہ تمام ادیان پر دین حق کے غلب کا ذریعہ بنیں گے اور ظالموں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تمام قلعوں پر فتح کا پرچم لہرا کر ظلم و ستم کا کلمہ کریں گے۔ نیز خدا کے تمام دوستوں کے خون ناحق کا انتقام لیں گے۔ واللہ دین کا ناصر و مددگار ہے اور معرفت الہی کے گہر سمندر سے ہمیشہ سیراب ہوتے رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دانش مندوں کے ساتھ ان کے علم و فضل کے سبب اور نادانوں کے ساتھ ان کی نادانی کے پیش نظر حسن سلوک کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا کا منتخب محبوب بندہ ہے، وہ ہر علم کا وارث ہوگا اور علم کے ہر شعبے پر چھایا رہے گا۔ وہ لوگوں کو خدا کی باتوں سے آگاہ کرے گا اور اپنے ایمان کی شان و شوکت سے دنیا کو غفلت سے جگائے گا۔